اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین سامعین، حاضرات سامعات، آج کا ہمارا موضوع خصوص بالخصوص قرآن مجید کو یاد کرنے والے اور قرآن مجید کی تحفیظ کرنے والی طالبات، حفظ کے طلباء اور طالبات سب کے لیے آج کا یہ بہت اہم موضوع ہے۔ کئی ایسے طالب علم ہوتے ہیں انہیں سب کی منزل یاد نہیں رہتا، یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے، حفظ کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر منزل انہیں بھول جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو اہم سمجھا، کیونکہ کئی معاشرے میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اگر 50 حفاظ کسی جامع سے فارغ ہوئے ہیں تو 7 اور 8 کو صرف منزل یاد رہتی ہے، باقیوں کو بھول جاتی ہے۔ تو اس کا ایک حل جو حدیث پاک میں جامع ترمذی کے دوسری جلد کے اندر آیا ہے، وہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ یہ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مجید آپ کو یاد رہے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ 3، 5 یا 7 جمعے کی جو رات ہے، عشاء کے بعد آدھی رات، یہ عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ 4 رکعت آپ نے نماز نفل وہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں مکمل سورہ یاسین پڑھنی ہے، یعنی چونکہ حفاظ کرام ہے نا، تو سورہ یاسین مکمل پڑھیں گے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ منزل کو ہمیشہ سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ ہمیشہ آپ کو منزل یاد رہے، بھولے نہیں۔ تو جو حافظ ہیں سب سے پہلی رکعت میں وہ پڑھیں گے سورہ یاسین پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ وہ پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھیں گے۔ اور یہ عمل 3 یا 5 یا 7 جمعے کی رات کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اس کی برکات ظاہر ہوں گی، آپ کو سدا قرآن مجید وہ یاد رہے گا۔ الحمدللہ اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان کی محنتوں کا صدقہ ہے، اللہ کے فضل سے تقریباً 33-34 مصلے بندہ وہ سنا چکا ہے، اور ہر سال الحمدللہ مصلی نماز تراویح میں سناتے ہیں۔ کبھی غلطی آتی نہیں ہے، کبھی 2-3 آتی ہیں۔ یہ اس قسم کے مقدس حضور کے بتائے ہوئے جو عمل ہیں ان کی برکات ہیں، اساتذہ کی محنت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی یہ عمل کریں گے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع بالناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس لیے ہم اس قسم کے اعمال کو تبلیغ کا حصہ سمجھتے ہیں، اس میں کنجوسی اور بخل سے کام نہیں لیتے۔ یا آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ آپ کو منزل قرآن وہ یاد رہے گا۔ اب یہ پوری سند کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جامع ترمذی اس کی وہ دوسری جلد ہے، صفحہ 563 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ قرآن میرے سینے سے نکل جاتا ہے تو میں اس کو پڑھنے کی قدرت نہیں پاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن ابو تراب آپ جانتے ہیں آپ کی کنیت ہے مولا کائنات کی، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے، اور جسے تم سکھاؤ اسے بھی اللہ فائدہ عطا فرمائے، اور جو تم سیکھو گے وہ تمہارے سینے میں کیا ہو جائے گا؟ جما دیا جائے گا، ثبت کر دیا جائے گا، پکا محفوظ کر لیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سکھائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شب جمعہ ہو، جمعے کی رات ہو، اگر تم قدرت رکھو تو رات کے آخری حصے میں قیام کرو، کیونکہ یہ فرشتے کی حاضری اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اگر تہائی رات میں ممکن نہ ہو تو درمیانی رات
یا پھر رات کے ابتدائی حصے میں یہ نماز پڑھ سکو۔ اور وہ نماز کیا ہے؟ پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری رکعت ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ وہ پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر اور انبیاء کرام پر بہترین الفاظ میں درود و سلام پڑھو، اور تمام مومنین مومنات اور اپنے بھائیوں کے لیے استغفار کرو جو تم سے پہلے ایمان لائے۔ پھر آخر میں یہ دعا پڑھو۔ دعا یہ دعا یاد کرنے والی ہے، حفظ والی استانیوں کو، استاذوں کو چاہیے کہ یہ بچوں کو جو ہے یاد کرائیں، تاکہ یہ دعا وہ یاد کر کے روز پڑھنے کا معمول بنا لیں گے، انشاءاللہ پھر قرآن کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما ہمیشہ ہمیشہ جب تک میں زندہ رہوں۔ کیسے رحم فرما؟ کہ میں گناہوں کو چھوڑ کے رکھوں، اپنی زندگی گناہوں سے دور رکھوں۔ وارحمنی ان اتکلف ما لا یعیننی، اور مولا کریم میرے اوپر رحم فرما کہ میں بے فائدہ کام جو ہیں ان میں کوئی تکلف نہ کروں۔ وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، اے اللہ تو مجھے عمدہ نظر عطا فرما قرآن مجید کے بارے میں اس طرح اس کو پڑھوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہم بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام، اے زمین و آسمان کو بغیر نقش کے بنانے والے اور عزت و جلال والے، والعزت التی لا ترام، اور ایسی عزت والے کہ جس کا اصول عام کسی کے لیے ناممکن ہے۔ اسألک یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجہک ان تلزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی، اے اللہ اے رحم کرنے والی ذات، تجھے تیری جلال کی قسم اور تیری ذات کے نور کی قسم کہ تو میرے دل کے اندر اس قرآن مجید کو یوں محفوظ رکھ جیسے تو نے مجھے سکھایا ہے۔ وارزقنی ان اتلوہ علی النحو الذی یرضیک عنی، اور مجھے یہ توفیق بخش کہ میں اسی نہج اور اسی طریقے پر تلاوت کروں جس طریقے سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام والعزت التی لا ترام، یہ پہلے بھی جملے گزر چکے ہیں، اور آگے پھر وہی اسألک یا اللہ یا الرحمن بجلالک ونور وجہک ان تنور بکتابک بصری، کہ مولا تو اپنی نور کی برکت سے اس کتاب کے ذریعے میری جو آنکھیں ہیں ان کو منور فرما، ان کو میری آنکھوں کو منور فرما، ان کو روشن فرما۔ وَأَن تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي، اور میری جو زبان ہے اس کو فصاحت عطا فرما، اور وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي، اور جو میرا دل ہے اس کو تنگی سے دور فرما دے، کشادگی عطا فرما دے۔ وَأَن تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، اور اس کے میرا جو سینہ ہے اس کے لیے کھول دے۔ وَأَن تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرَكَ، اور میرے بدن کو دھو دے اس نور سے، اور کیونکہ حق کے اوپر تیرے کے ماں سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ولا یؤتیہ الا انت، اور اس کی توفیق تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور نیکی کرنے کی توفیق اور بدی سے بچنے کی توفیق تیری بڑی ذات کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ابوالحسن اس عمل کو 3 یا 5 یا 7 جمعے کرنا، اللہ کے حکم سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہ عمل کسی مومن سے رد نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا 7 مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، اور اس طرح کی مجلس میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے میری کیفیت یہ تھی کہ 4 آیات بھی یاد نہیں کر سکتا تھا، جب وہ 4 آیات پڑھتا تو وہ مجھے بھول جاتی تھی، اور آج میں نے 40 آیتیں یاد کی ہیں اور پھر زبانی ان کو پڑھا تو مجھے یوں لگتا ہے گویا میری آنکھوں کے سامنے کتاب اللہ موجود ہے، اور میں حدیث سنتا تھا اور پھر دہراتا تھا۔
مجھے بھول جاتی تھی، لیکن آج میں کئی حدیث سنتا ہوں اور ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بھولتی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا بھی یہ وظیفہ ہے اور حدیث پاک کا حافظ بننے کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے، حافظ الحدیث بننے کے لیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، رب کعبہ کی قسم تو مومن ہے۔ جی، تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بابرکت نسخہ ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی اور بالخصوص قرآن کی ہمیشہ حفاظت کرنے اور اس کو اپنے سینوں میں دل و دماغ میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کے علم و عمل میں، زندگیوں میں، شب و روز میں برکات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔